بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نجات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمل کر کے ہمیں دکھا دیا، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں 5063 نمبر روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو گھر سے جواب آتا ہے، وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں یہ روٹین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادات کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ عبادات ذکر کر دی۔ تو انہوں نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں سنا، کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو، یعنی اپنی عبادت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مقابلے میں بہت کم سمجھا۔ یار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہم بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے قسم اٹھا لی، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان تینوں نے قسم اٹھا لی۔ ایک شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم میں روزانہ رات کو تہجد پڑھا کروں گا، میں کبھی سوؤں گا نہیں، روزانہ پوری رات میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ انا اصوم الدہر ولا افطر، میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، نفلی روزہ روز میں رکھوں گا اور کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، عورتوں کے قریب جانا پڑے گا، ان کے لیے کمانا پڑے گا، شادی ہوگی تو ان کے لیے اخراجات ان کے اٹھانے پڑیں گے، تو مشغول ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں شادی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں تینوں صحابہ کرام ہیں، تینوں کی نیت کتنی اچھی ہے۔ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے روزانہ تہجد پڑھنی ہے، رات کو پوری رات سونا نہیں ہے، کتنی اچھی نیت ہے۔ پوری رات عبادت کرنا کتنا افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، تو کتنی اچھی یہ اللہ رب العالمین، کتنی اچھی یہ نیت ہے کہ وہ عبادت کے لیے نفلی روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں شادی اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے عبادت کرنی ہے، شادی کروں گا کمانا پڑے گا، تو کتنی اچھی نیت ہے۔ تینوں ہیں بھی صحابی، شہر بھی مدینہ ہے اور نیتیں بھی اچھی ہیں۔ لیکن اب ذرا دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا نصیحت کرتے ہیں اور کیسے انہیں سمجھاتے ہیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو بتایا گیا کہ اس طرح تین لوگ آئے تھے، انہوں نے اس طریقے سے باتیں کی اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کے اس طرح قسمیں بھی اٹھائی اور کہا کہ ہم جو ہے وہ نفلی روزہ رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو ڈھونڈا، ان کو جا کر پوچھا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہ لوگ ہو جو گھر گئے تھے اور جا کر یہ بات کہی تھی۔ اتنے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ تحقیق بھی کرنی چاہیے، کہ اگر ہمیں کوئی شخص بتاتا ہے کہ فلاں آیا تھا تو اس سے جا کے پوچھا بھائی تم گھر آئے تھے، تم نے یہ باتیں کہیں، اگر وہ کہیں تو مان لیں وگرنہ چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحقیق کی، پوچھا کہ تم آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ کی قسم تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ خشیت مجھ میں ہے، لیکنی اصوم و افطر، یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ تم روزانہ رات کو تہجد پڑھا کرو گے، تو میں و اصلی و ارقد، رات کو سوتا بھی ہوں اور بیدار بھی، مطلب تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ رات کو میں کچھ رات کے میں 3 حصے یا 2 حصے کر لیتا ہوں، کچھ رات میں تہجد پڑھتا ہوں اور کچھ رات میں آرام کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا طریقہ۔ میں پوری رات تہجد نہیں پڑھتا، پوری رات نوافل نہیں پڑھتا، میرا طریقہ ہے میں کچھ رات سوتا ہوں، کچھ رات عبادت کرتا ہوں۔ اور وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں پوری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں، روزانہ نفلی روزہ رکھنا میری روٹین نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، اسے کہا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود میں عبادت کرتا ہوں، تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ اب دیکھیں عمل کرنے والے کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ صرف کس چیز میں انہوں نے اضافہ کیا؟ جو شخص، یعنی جو صحابی کہہ رہے تھے میں رات کو تہجد پڑھنی ہے،
سیم طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا، لیکن فرق کہاں آ رہا تھا؟ اس کی مقدار میں، اس کے وقت میں، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 2 حصے کر کے آدھی رات تہجد پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری رات تہجد پڑھنی ہے، صرف وقت میں فرق آیا، باقی ساری چیزیں سیم ہیں۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے، قبلہ رخ ہو کے، وضو کر کے، طریقہ کار سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا، ایک چیز میں فرق آ رہا تھا۔ جس شخص نے کہا میں روزانہ نفلی روزے رکھوں گا، انہوں نے روزہ بھی بالکل سنت کے مطابق رکھنا تھا، فجر سے پہلے رکھنا تھا، مغرب کے ٹائم افطار کرنا تھا، سارے روزے کے اندر کوئی غلط کام نہیں کرنا تھا، لیکن فرق کہاں آ رہا تھا؟ تعداد میں۔ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ رکھوں گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نہیں رکھتے تھے، کبھی کبھار رکھتے تھے، کبھی سوموار جمعرات کا رکھ لیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے رکھ لیے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار رکھنے لگے، 4-5 دن 6 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 دن اکٹھے ہی چھوڑ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھے، کبھی رکھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، روزانہ نہیں رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے معاشرے سے بدعات ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے سے یہ سوال ختم ہو جائے کہ منع کہاں آیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت اور طریقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنے کے حوالے سے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جیسے کہہ دی ہے وہ عبادت ویسے ہی اتنی ہی وہیں کرنی، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اگر کام کیا ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں یار میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، میں صحیح نہیں سمجھتا، یہ بھی غلط ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں 6101 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس میں صحابہ کرام کو رخصت دے دی کہ تم بھی یہ کام کرو۔ کہتے ہیں فتنزہ عنہ قوم، تو کچھ لوگ تھے وہ اس کام سے پھر بھی بچتے رہے، انہوں نے کہا یار یہ کام نہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو یہ کرنا نہیں چاہیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے، خطبہ دیا، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہنے لگے ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء یصنعہ، وہ ایسے کام کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ انی لعالمہم باللہ، اللہ کی قسم تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں، ان میں سے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، ان میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں، واشدہم لہ خشیۃ، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ تو میں جب وہ کام کر رہا ہوں تو تم میں مجھ سے زیادہ تقویٰ ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ خشیت ہے کہ تم وہ کام نہیں کر رہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہمارے لیے نجات ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی ہم نے کرنا ہے، نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو، نہ ہم یہ سوال کریں کہ منع کہاں ہے۔ جب کسی شخص نے کہہ دیا کہ بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا ہے، پھر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو کہہ دیں کہ ہم نے بھی ایسا نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔